عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں، کہاں ہیں اور اڈیالہ میں ہیں، اڈیالہ سے باہر ہیں۔ یہ اس بارے میں جتنی خبریں آ رہی ہیں اور کچھ تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ، اور پھر علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس بارے میں منگل کو جو آج سے 2 دن پہلے اور کل بھی تشویش کا اظہار کیا، اور اس ساری صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے اور بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب تقریباً 1 مہینے سے 27 دن ہو گئے ہیں۔ نومبر سٹارٹ ہوا ہے تو نومبر میں ملاقات نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی، کسی سیاسی رہنما سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی وکیل سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی فیملی ممبر سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ادروائز بھی اڈیالہ جیل کے دروازے بند ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے، اور یہ پورے آج 27-28 دن ہو گئے، تقریباً مہینہ ہو گیا ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ نمبر 1، از خود ملاقاتوں پر پابندی، قید تنہائی میں رکھنا، اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ بشرا بی بی کے ساتھ بھی کوئی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ان کی فیملی ممبرز کی بھی۔ اور یہ قانون ہے، بنیادی قانون ہے، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے کہ آپ نے احسان کرنا ہے، یہ کسی گورنمنٹ کا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ جیل قوانین ہے۔ خواہ جو قیدی ہے وہ جتنا بڑا اس پہ الزام ہو، جتنا بڑا، یہاں تک کہ وہ کلبھوشن یادیو، آپ نے دیکھا ہو، غیر ملکی جاسوس بھی ہوں، ان پر بھی آپ ملاقاتوں پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور کلبھوشن یادیو کا ملاقات ان سے کروائی گئی تھی، ان کے فیملی ممبرز کی کتنے پروٹوکول کے ساتھ کروائی گئی تھی، اور عالمی عدالت انصاف نے کہا تھا کہ آپ ملاقات نہیں روک سکتے۔ پھر فیملی ممبرز آئے، حالانکہ کلبھوشن یادیو پاکستان میں دہشت گردی کے الزام میں اور قتل و غارت گری کے الزام میں، جاسوسی کے الزام میں سرونگ آفیسر تھا، پکڑا گیا تھا اور اس کو سزا سنائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود عالمی عدالت انصاف نے کہا تھا کہ ملاقات کروائی جائے اور ان کو بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں جو ایک قیدی کے ہیں۔ تو یہ عالمی قوانین ہیں، اقوام متحدہ کے قوانین بھی یہی ہیں، اور پاکستان نے اس پہ سائن کیا ہوا۔ یہ تو ہے قانونی صورت ہے، اور پاکستان کے اپنے قوانین کسی بھی صورت میں ایک عام قیدی کو بھی اس طریقے سے نہیں رکھ سکتے، ایک خطرناک سے خطرناک قیدی کو بھی اس طرح سے نہیں رکھ سکتے جیسے عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی اہلیہ کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ بات ہو گئی، یہ تو ہوگی ملاقاتوں کی۔ پھر دوسری بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ میں بتاؤں کہ عمران خان ایک عام قیدی نہیں ہے، وہ پاکستان کے بلکہ دنیا کے مقبول ترین پولیٹیکل لیڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دنیا کے ٹاپ 7 میں ان کا نمبر آتا ہے، ٹاپ 6 میں نمبر آتا ہے ان کا، دنیا کے 6 مقبول ترین رہنماؤں میں، اور پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین سیاسی جماعت میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان آبادی کے اعتبار سے بھی بڑا ملک ہے اور 25 کروڑ کی آبادی ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف ہو یا عمران خان ہو، ان کی اپنی ذاتی حیثیت، ان کا اپنا سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، تو اس لیے پوری دنیا میں وہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ پاکستان کے عوام کی بہت بڑی اکثریت، 80% سے زیادہ پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، سیاسی رہنما ہیں، سیاسی قیدی ہیں، اور ان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ کون لے رہا ہے؟ فوجی قیادت لے رہی ہے، ملٹری رولرز لے رہے ہیں، فوجی حکمران ان سے انتقام لے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ملا ہوا کون ہے؟ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آل شریف، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آگے جا کے میں بتاؤں گا کیوں ہم کہتے ہیں کہ وہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب کی زندگی اس لیے بھی خطرے میں ہے کہ ان کو قاتلانہ حملہ بھی ان پہ ہو چکا ہے، ان کو قتل کروانے کے لیے گولیاں بھی چلوائی جا چکی ہیں، اور اس مقدمے کا آج تک نہیں پتہ چلا، ان کی ایف آئی آر آج تک درج نہیں ہوئی، یہ بھی ہو چکا ہے۔ پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگلی بات جو ہے، جو خطرناک بات ہے، جس کے بعد موجودہ سول اور عسکری حکمران جو ہیں ان کی نیتوں پہ شک کیوں ہوتا ہے؟ ان کی نیتوں پہ شک اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو اسلامی ٹچ دیتے ہیں، اور عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا
وہ بھی پہلے ایک ماحول بنایا گیا، ایک ویڈیو بنائی گئی اور اس میں عمران خان کو ظاہر کیا گیا کہ جناب یہ تو توہین مذہب کر رہے ہیں، اس لیے وہ ایک خطرناک کھیل کھیلا گیا اور پھر اس کے بعد جو جو حملہ آور تھا جب پکڑا گیا تو اس سے یہی بیان دلوایا گیا کہ جناب میں تو اس چیز کی وجہ سے عمران خان کے پیچھے تھا۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ از خود ایک ویل پلانڈ لگتے ہیں، کیونکہ جب یہ سب کچھ ایک تواتر کے ساتھ مختلف واقعات ہوں، پھر زمان پارک میں حملہ کروایا گیا اور اس کے بعد جس طریقے سے عمران خان کو اغوا کروایا گیا، پھر 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کروایا گیا، پھر 26 نومبر ہوا اور یہ سارے واقعات جو ہیں یہ ریکارڈ پر ہیں اور اس سے پہلے 25 مئی ہوا۔ تو یہ وہ ہیں کہ جس کے سیاسی مقابلہ نہیں بلکہ انہیں کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بہت ساری باتیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں۔ نومبر سے پہلے ملاقاتوں پر پابندی تو ہے وہ کافی عرصے سے لگا دی ہے، محدود کر دی گئی تھی، محدود کرتے کرتے اب بالکل مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کی ریزن پہلے جو نومبر سے پہلے جو ملاقات ہوتی تھی وہ بھی کھڑے کھڑے ہوتی تھی، 5 منٹ 7 منٹ کھڑے کھڑے ملاقات کروائی اور فارمیلٹی پوری کی، 6 آدمیوں کی لسٹ گئی، ان میں سے ایک آدمی کو بلا لیا اور دکھا دیا اور چلیں چھٹی کریں، اور اسی طریقے سے فیملی ممبرز میں سے کسی ایک بہن کو لے جاتے تھے اور 5-7 منٹ کھڑے کھڑے ہیلو ہائی کروایا اور چلیں جی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ از خود ایک خلاف قانون کام ہے۔ تو اب وہ بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی جو کھڑے کھڑے ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ کھڑے کھڑے ملاقات میں ایک کم از کم نورین نیازی صاحبہ نے پرسوں کہا بھی کہ ہمیں 5 منٹ کے لیے ہی دکھا دیں، صرف ہمیں تسلی ہو جائے گی ہم بہنوں کو کہ ہمارا بھائی بالکل ٹھیک ہے یا کس حال میں ہے یہی پتہ چل جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں کروایا جا رہا۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اگلا کوشچن ہے جی کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور بیٹوں سے فون پہ بات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ اس کو بھی میں نے کنفرم کیا، تو بیٹوں سے بھی فون پہ بات نہیں کروائی گئی اور وہ ہو گیا معاملہ۔ اب بیٹوں سے فون پہ کیوں نہیں بات کروائی جا رہی؟ کیونکہ چلیں ملاقات پہ تو پابندی ہے جی، وہ تو آپ نے ادھر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، وہ کوئی گفتگو کریں گے اور کم از کم بیٹوں سے بات کروا دیں، ایک لمحے کے لیے کروا دیں، 1 منٹ کی کروا دیں، ان کی آواز سنوا دیں، وہ بھی نہیں کروائی جا رہی۔ آگے نیکسٹ بڑھتے ہیں، اور ذاتی معالج آتے تھے اور ان کا طبی معائنہ کرتے تھے، شوکت خانہ ہاسپٹل سے آتے تھے، ڈاکٹر فیصل آتے تھے، ڈاکٹر یوسف آتے تھے، وہ طبی معائنہ کر کے جاتے تھے، وہ ایک ہیلتھ بلیٹن دے دیتے تھے، ویڈیو سٹیٹمنٹ دے دیتے تھے کہ کس حالت میں ہیں، اور جو آخری ذاتی معالجین نے جو آخری معائنہ کیا تھا اس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا اور اس میں ان کو ایکسرسائز مشین سے دور رکھا گیا اور ان کو سائیکل نہیں دی گئی ایکسرسائز کے لیے، اور پھر ان کو دھوپ سے روشنی سے دور رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے ہڈیوں کے مسائل شروع ہو گئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو پائی جاتی ہیں کمیاں مختلف وائٹامنس کی، وہ اس لیے پائی جاتی ہیں کہ ان کو روشنی نہیں دی گئی، ان کو اندھیرے میں رکھا گیا اور سورج تک ایکسیس نہیں دی گئی، یہ معاملہ ہوا۔ یہ آخری بلیٹن کی بات کر رہا ہوں، وہ کئی مہینے پہلے، وہ بھی کئی مہینے پہلے یہ آخری بلیٹن آیا تھا جب ڈاکٹر یوسف اور ڈاکٹر یوسف کو ایکسیس دی گئی تھی، اور پھر ان کے دانتوں کے مسائل تھے، اور پھر ایک آنکھ کا میں ہلکی ہلکی پرابلم ہو رہی تھی، کان کی پرابلم ہو رہی تھی، تو یہ ساری چیزیں پھر ایک اور کیا گیا، پھر ایک خبر فیڈ کی گئی کہ عمران خان صاحب تو جی بس اب بہت ان کی حالت خراب ہے، ان کی صحت خراب ہے، یہ خبر فیڈ کی گئی، اور اس کے بعد جب علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں ملنے گئیں تو عمران خان صاحب بالکل ٹھیک تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک سوچے سمجھے انداز میں ایک خبر فیڈ کی جاتی ہے تاکہ رد عمل چیک کیا جائے کہ کس حد تک ابزارب کر سکتے ہیں ان کی فیملی ممبرز، ان کی پارٹی، ان پارٹی کارکنان، پاکستان کے عوام کس حد تک ابزارب کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کو اگر ہم کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو کیا رد عمل آ سکتے ہیں، یہ چیک کیا جاتا ہے، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کی فیملی ممبرز کو میں ضرور کہوں گا
عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں، باہر ہیں، اور ان کو ضرور کہوں گا، عمران خان صاحب کی فیملی جو پاکستان میں، ان کو بھی ضرور کہوں گا، اور اوورسیز پاکستانی جو ان سے جڑے ہوئے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ اس ایشو کو آپ ہیومن رائٹس فورم پہ لے کے جائیں، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، وہاں پہ لے کے جائیں، اور اس کے بارے میں جہاں تک مؤثر طور پہ اگریسولی اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر ڈاکٹرز کو کئی مہینے تک ایکسیس نہیں دی گئی، کیوں نہیں دی گئی؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب کے جو طبی معائنے ہوئے، ان کی میڈیکل رپورٹس، پہلی بات ہے کہ سرکاری ڈاکٹروں پہ تو اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان صاحب پہ اسی سرکار میں حملہ ہو چکا ہے، قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، ان کو قید تنہائی میں رکھ کے، اور سخت ترین یہ جب پھر یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ زبردستی سزائیں سنوائی جا رہی ہیں، ان کے مقدمات کی سماعت روک دی گئی ہے، حالانکہ توشہ خانہ کیس اور باقی کے جلدی جلدی ان کا تھا سزائیں سنائی جائیں، ان مقدمات کی سماعت روک دی گئی ہے، اور وہ بھی اس لیے روکی گئی، حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ ہم جلدی جلدی سزا سنائیں، اور اس پہ واٹس ایپ ٹرائل شروع ہو گیا تھا، یہ فون پہ واٹس ایپ ٹرائل شروع ہو گیا تھا جی، اور جج صاحب اپنا فون کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور نمبر ملا کے رکھ دیتے تھے کہ چلیں جی عمران خان صاحب کی حاضری لگ گئی، تو واٹس ایپ ٹرائل وہ بھی بند کر دیا گیا، اور کیونکہ وہاں پہ بھی ایک دفعہ تو سامنے تصویر آتی تھی، وہ جج صاحب ان کے اپنے ہی ہیں، لیکن ان کے فون پہ عمران خان صاحب کی تصویر تو آ رہی ہوتی تھی، جو بیٹھے ہوتے تھے، تو آواز بے شک جائے یا نہ جائے، لیکن پھر بھی تسلی ہو جاتی تھی وکلا کو کہ چلیں جج صاحب کے فون پہ ہی صحیح بیٹھے تو ہیں، تو وہ بھی سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب آج توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی، اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا، آج یا کل تھی، اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا، تمام سماعتیں بھی روک دی گئیں، 9 مئی کے مقدمات جن میں بہت تیز جلدی تھی ان کو سزا سنانے کی، وہ بھی روک دیے گئے۔ تو یہ ایک تواتر کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ گڑبڑ تو ہے۔ پہلی بات ظاہر ہے جاتا ہے کہ اس کی وجہ کہ اگر آپ نے ان کی آواز دبانی ہے تو آواز تو آپ پہلے بھی دبا رہے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ غیر قانونی، پہلی بنیادی بات ہے۔ ہم آتے ہیں کہ صحت ان کی کیسی ہے، لیکن بنیادی بات ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، پاکستانی قوانین کی بھی اور انٹرنیشنل لاز کی بھی یہ خلاف ورزی ہے، اور عدالتی احکامات بھی موجود ہیں، آپ عدالتی احکامات پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ تو اس کے بعد جو سرکاری ڈاکٹر نے طبی معائنہ کیا، اس کی رپورٹ بھی ابھی تک کئی مہینے ہو گئے وہ منظر عام پہ نہیں آئی، اور پہلی بات ہے اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، دوسری بات ہے وہ بھی منظر عام پہ نہیں آ رہی، اور ان کو ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ وہ مسائل جن کا ڈاکٹر یوسف نے ذکر کیا تھا ان پہ توجہ دی ہو، یا ان کے بارے میں کوئی انہوں نے ایڈریس کیا ہو۔ یہ ہے۔ پھر سیم سچویشن ہے بشرا بی بی کے ساتھ، اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس لیے ان کے ساتھ مزید کیا جا رہا ہے، اور یہ بنیادی بات صرف ایک ہی ہے کہ یہ ذاتی انتقام کا نظر آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹس۔ پہلی بات، یہ ملاقاتوں پر پابندی کیوں ہے؟ سیاسی پہلو اس کا ایک موجود ہے، اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے ذرا کل نواز شریف صاحب نے گفتگو فرمائی، اور اس میں انہوں نے فتنہ کہا کہ فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے، فسادیوں کو ختم کرنا ضروری ہے، یہ نواز شریف صاحب نے کہا۔ مریم صاحبہ نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے، بار بار کیے، اب پھر دوبارہ شروع کر دیا ہے، فتنہ فتنہ فتنہ، یہ سارا کچھ دوبارہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب فتنہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی کس کے ترجمان ہے؟ فیلڈ مارشل کے ترجمان ہیں۔ اب ان تینوں کے آپس میں ڈاٹس، تینوں کی گفتگو، تینوں کا کانٹینٹ ایک ہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ایک چھت تلے بیٹھ کے ایک میٹنگ میں، مشترکہ میٹنگ میں یہ سارا کچھ طے ہوا۔ پھر جب فیلڈ مارشل باہر نکل کے
یہ کہیں گے، یا ڈی جی آئی ایس پی آر سر عام جا کے اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے، مدرسوں میں جا کے بتائیں گے، یونیورسٹیوں میں جا کے بتائیں گے، میڈیا کو بتائیں گے، فتنہ 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 کی گردان پڑیں گے، تو فساد فی الارض کی بات کریں گے، پھر قرآن مجید کی ایسی آیات سنائیں گے کہ جن کا شان نزول ہی کچھ اور ہے، اور اس کا اطلاق کریں گے پاکستان کی داخلی سیاست پہ، تو پھر تشویش اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ بھائی یہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ بار بار جو ان کی نیتوں پہ شک کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب ایک تواتر کے ساتھ 3-4 لوگ جو یہ سارا نظام جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، وہ 3-4 لوگ مل کر ایک ہی لفظ استعمال کریں گے، ایک ہی کنٹینٹ استعمال کریں گے، ایک ہی الفاظ ہوگے اور وہ لے کے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ویل پلانڈ، ویل آرگنائزڈ، اور اس کو اس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ تو بنیادی کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر جتنی بھی ان سے ذاتی انتقام لیا جا رہا ہے، ذاتی سیاسی انتقام، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔